الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ یہ محبت محض ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایمان کی جان اور دین کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ کوئی شخص لاکھ ہی باتیں کرے مگر اگر دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور تعظیم نہ ہو تو اس کا ایمان ادھورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے دل، زبان اور عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے اور ان کی سنت کو اپنے لیے زینت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے محبوب کی اطاعت کو ایمان کی شرط قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی پیروی سے کھلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے روشن مثالیں ہمیں صحابہ کرام میں نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر جب تک تمہیں میں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ بن جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عمر تمہارا ایمان کامل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو اس طرح سرشار ہوتے گویا دنیا و مافیا بھول جاتے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، یہاں تک کہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ حضرت بلال حبشی کو مکہ کے دہتے انگاروں پر لٹایا گیا مگر پھر بھی ان کے لبوں پر اوہد کا کلمہ جاری رہا۔ یہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا جو انہیں استقامت بخش رہا تھا۔ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان، عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں، سنت کو اپنائیں، چاہے وہ عبادات میں ہو، معاملات میں ہو یا اخلاقیات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ ساتھ ادب بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اپنی آوازوں کو نبی کریم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ صحابہ کرام اس آیت کے نزول کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمیں کس کی شفاعت نصیب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دل و زبان کے ساتھ لا الہ کہے گا اسی کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ انسان قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام بہت خوش ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا ہوا اگر اعمال تھوڑے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ بہت سے ثمرات واضح ہوتے ہیں، جس میں سے دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ایمان کامل ہوتا ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، روح کو سکون اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دور کی ضرورت، آج کے دور میں جب لا دینی مغری تہذیب کے فتنے اتنے بڑھ چکے ہیں، ہمیں اپنی نئی نسل کو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کرنا ہوگا۔ صرف نعرے کافی نہیں بلکہ ہمیں اپنے عمل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت میں اپنانا ہوگا۔ اگر نبی سے عشق ہے تو سچ کو اپنائیں، جھوٹ کو چھوڑیں۔ اگر نبی سے عشق ہے تو سچائی کو اپنائیں۔ اگر نبی سے عشق ہے تو عدل و انصاف اختیار کریں۔ اگر نبی سے عشق ہے تو نماز، روزہ اور زکوٰۃ قائم کریں۔ اگر نبی سے عشق ہے تو اگر نبی سے عشق ہے تو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کریں۔ یہی حقیقی عشق رسولی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ آپ نے سنا اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔